بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نامور صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار ہونے کا شرف حاصل ہے، لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ معزز، محترم اور قابل تعظیم ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ان کے بے شمار فضائل و مناقب وارد ہوئے ہیں۔ اسلام کے لیے انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خاص مناقب اور اوصاف تھے جو دوسروں میں نہیں تھے۔ یقیناً ان صحابہ کا تذکرہ کرنا اور امت کے سامنے ان کے اوصاف اجاگر کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ان جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کریں گے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہونے کا شرف حاصل ہے، اور وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب، ان کا مکمل نام حذیفہ بن حسل بن جابر ہے۔ ان کے والد کا اصل نام حسل تھا، لیکن وہ یمان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس لقب پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حسل انصار کے ایک قبیلے بنو اشہل کے حلیف بنے، اور وہ قبیلہ چونکہ ملک یمن میں رہتا تھا لہٰذا اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں یمان کا لقب دیا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلمانوں کے ہاتھوں شہادت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور والدہ دونوں صحابہ میں سے تھے۔ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت غزوہ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ اس طرح کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد دونوں غزوہ احد میں شریک تھے اور مشرکین مکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اس زمانے میں خود وغیرہ پہن کر لڑتے تھے۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ پہچان نہ سکے اور ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہیں روکنے لگے، لیکن تب تک ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پکارنے لگے کہ اے اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، لیکن لوگوں نے نہیں سنا، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی طرح ان کی والدہ بھی جلیل القدر صحابیہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اپنے بیٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی سختی سے تاکید کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے دن بعد حاضر ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اتنے دنوں سے میرا وہاں جانا نہیں ہوا۔ اس پر انہوں نے مجھے سخت ڈانٹا۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ دونوں کے لیے دعا کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت اور نصرت کا اختیار دیا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت اور نصرت دونوں کا اختیار دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم چاہو تو مہاجرین میں سے ہو اور اگر چاہو تو انصار میں سے ہو۔ اس پر انہوں نے عرض کیا انصار میں سے ہونا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے خصائص و مناقب احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کچھ وضاحت کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور فتنوں کے بارے میں سوالات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر بلائی اور نیکی سے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے برعکس شر اور فتنوں وغیرہ سے متعلق سوالات کیا کرتے تھے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ اس لیے فتنوں، علامات قیامت اور منافقین کے احوال سے متعلق احادیث کا اچھا خاصا ذخیرہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے جذبات سے مغلوب نہ ہونا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ انہیں اپنے جذبات پر مکمل قابو اور کنٹرول تھا، کیسے بھی تکلیف دہ حالات ہوں، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اپنے جوش و جذبے کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوئے، جیسا کہ ان دو واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، لیکن ان کے منہ سے صرف اتنا نکلا اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین مکہ کے لشکر کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا اور ان سے فرمایا جا کر ان کی خبر لے آؤ، لیکن انہیں مت اکسانا، یعنی کوئی حرکت نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مشرکین مکہ کے لشکر میں گیا تو وہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے ترکش سے تیر نکال کر اس کو مارنا چاہا، لیکن مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، اس لیے میں کچھ کیے بغیر واپس آ گیا۔ اگر میں اس کو تیر مارتا تو یقیناً اس کو لگتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ تمام صفات موجود تھی جو کسی کو رازدار بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور ان میں بالخصوص اپنے جوش و جذبات پر کنٹرول اور قابو رکھنا ہے۔ چنانچہ انہی خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے رازدار بنانے کا شرف بخشا اور فتنوں سے متعلق
اور منافقین کے ناموں اور ان کے احوال سے متعلق پوری تفصیل سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رازدار صحابی کا انتقال محرم الحرام سن 36 ہجری کو شہر مدائن میں ہوا۔